ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك وزد على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحبتي وإخواني في الله، مع القرآن، مع الشرف الذي تشرفت به الأمة، والله ما شرفنا ربي إلا بالقرآن واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله لا شرف لنا ولا عز لنا ولا تمكين لنا ولا رفعة لنا إلا في اتباع القرآن. قال عنه محمد صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نعم، رحم الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل فرسانا بالنهار رضوان الله عليهم. تجد الصحابي ما جلس في جلسة إلا ورتل القرآن على راحلته أو على بعيره أو على جمله أو على فرسه، يتلو القرآن، في عمله يتلو القرآن، في ليله يقرأ القرآن، في نهاره يقرأ القرآن، بين أولاده مع القرآن، مع زوجته في القرآن، بين أصدقائه كان كذلك مع القرآن. لما؟ لأن أمي عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأمكم عائشة رضوان الله عليها حينما سئلت عن النبي محمد قالت: كان خلقه القرآن، خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. أين نحن من القرآن يا أحباب إخواني في الله؟ أين نحن يا أحباب إخواني في الله؟ هل فعلا أنت حبيبي وأخي في الله لك صلة بالقرآن؟ لك صلة بالقرآن؟ هل أنت لك ورد يومي؟ تعال واسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن، وهو يقول صلوات ربي عليه وتسليماته، يقول: الماهر بالقرآن الله أكبر، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ شیخ صاحب نے آج کا جو ٹاپک قرآن مجید کی اہمیت اور فضائل کے حوالے سے رکھا ہے، اور وہ سوالیہ انداز میں ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج کے اس مسلمان کا قرآن مجید کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کس انداز سے وہ قرآن مجید کو سمجھ رہا ہے، کہ قرآن مجید کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور اس کے مقابلے میں ہمارا جو قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے وہ کس طرح کا ہے۔ تو ہماری عزت اور ہمارا شرف جو ہے، مقام اور مرتبہ، وہ قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ وہ آدمی عزت میں رہا جو اس نے قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا، اور وہی شخص ذلت میں رہا جس نے قرآن مجید سے اپنے تعلق کو کمزور کیا۔ صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی، وہ قرآن مجید کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق قائم تھا۔ وہ کام میں بھی تھے تو قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے، وہ ان کی راتیں گزرتی تھیں تو قرآن مجید کی تلاوت میں، وہ دن گزرتے تھے تو قرآن مجید کی تلاوت میں، وہ سواری میں تھے، اونٹ پہ تھے یا کسی اور سواری پہ، گھوڑے پہ تھے یا کسی بھی سواری پر تھے، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں تو قرآن مجید کے پڑھنے کے ساتھ ہیں، اور وہ دن کو شاہ سوار ہیں، میدان جنگ میں مصروف ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور رات کو وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، قیام میں تو قرآن مجید ہے۔
تو وہ اس وجہ سے انہوں نے زندگی کے ہر پہلو میں قرآن مجید کو اختیار کیا تھا کہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث سن رکھی تھی جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ آپ کا اخلاق، آپ کا قرآن مجید ہی آپ کا اخلاق ہے، یعنی جو قرآن مجید نے بتایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، تو یہی آپ کا عملی نمونہ وہ قرآن مجید ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن مجید جو پڑھنے کا شوق دیا تھا وہ تھا کہ قرآن مجید کی وہ تلاوت کرتے تھے، کسی بھی مجلس میں ہوتے تو قرآن مجید کو اچھے انداز سے پڑھتے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سن رکھی تھی جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو شخص قرآن مجید کو اچھے انداز سے پڑھتا ہے، سمجھ کے پڑھتا ہے اور پورے قواعد و ضوابط اور تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے، فرمایا کہ وہ مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ آسمان کے نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ حدیث انہوں نے سن رکھی۔ أي نعم. اسمع من رسول الله وهو يقول عن فضل القرآن: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. من هم؟ ملائكة الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما خلقوا إلا للطاعة. منهم من هو ساجد لا يرفع من السجود إلا عند يوم القيامة، وإذا ما رفع من السجود قال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ومنهم من هو راكع لا يرفع من الركوع إلا عند يوم القيامة فيقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ومنهم من هو قائم يقول سبحانك عند القيامة لا يتحرك ولا يهمس، وإذا ما تحرك أو أذن له بالكلام يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أنت إن حافظت على القرآن، أنت إن جودت القرآن، أنت إن فرضت لسانك بالقرآن، قرآن 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 هو شرفنا، هو عزنا، هو الذي من أجله خلقنا لتطبيقه والسير على منهجه. والله فلح قوم ساروا خلف القرآن. ولا تضحك على نفسك، أنت تكذب على نفسك، أنت تكذب على نفسك، أنت تكذب على نفسك يا عم الشيخ. ما في وقت، هذا كذب. والله القرآن ما يحتاج منك إلا 10 دقائق، 10 دقائق من 24 ساعة تجلس مع القرآن، 3 آيات، 4 آيات، 5 آيات، داوم عليها إلى أن تلقى الله. والله أذكر لكم يا أحباب إخواني في الله قصة قد رواها الشيخ العلامة حفظه الله محمد حسان، عالم في مصر كبير حفظه الله، يقول أنا أعرف شیخ ان فرشتوں کے فضائل اور مناقب بیان کر رہے ہیں کہ جن کا ساتھ اس خوش نصیب کو ہوگا جو قرآن مجید کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے، قرآن مجید کو اچھے انداز سے، اچھی ادائیگی کے ساتھ، اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے، تو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا الکرام البررہ، جو بڑے عزت والے اور بڑے نیک ہیں۔ کون ہیں؟ جنہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کے فضائل بیان کیے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ فرشتے جو اللہ کے حکم کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے اور ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جن کا اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جس کام کے لیے پیدا کیا اسی کام میں وہ مگن ہیں، اور عبادت اس طرح وہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی رکوع کی حالت میں ہے ان فرشتوں میں تو وہ قیامت تک رکوع کی حالت میں ہے، اور سجدے کی حالت میں ہے تو قیامت تک وہ سجدے کی حالت میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے تو وہ قیامت تک قیام کی حالت میں ہی اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تمحید کر رہا ہے۔ اور جب قیامت کے دن اس فرشتے کو اللہ کی طرف سے حکم ملے گا اور وہ اتنا طویل سجدے کے بعد اپنے سر کو اٹھائے گا تو وہ آگے سے یہی کہے گا واللہ ما عبدنا حق عبادتک
کہ اے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے، اور وہ جو رکوع میں ہے وہ بھی اٹھ کے یہی کہے گا کہ ہم نے اے اللہ تیری جو حق عبادت ہے وہ ادا نہیں کیا ہے۔ تو وہ اس طرح کے فرشتوں کے ساتھ ہمارا جو اتنا ٹائم دے رہے ہیں اللہ کی عبادت میں، ایک مسلمان تھوڑا سا ٹائم دے کر وہ ان فرشتوں کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ اور شیخ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا ساتھ جو ہمارا تعلق ہے یہ بڑا دوگلا قسم کا تعلق ہے۔ اگر ہم اپنے آپ میں جھانکیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ، اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کہ جب قرآن کی کلاسز ہوں یا قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے ٹائم لیا جائے تو ہم بہانہ وقت کا بناتے ہیں، ٹائم کا بناتے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، اس لیے کہ شیخ کہتے ہیں کہ اگر 24 گھنٹے میں کوئی آدمی 10 منٹ بھی اس کلاس کو یا قرآن مجید کو دے دے سمجھنے کے لیے اور اس میں مہارت پیدا کرنے کے لیے، تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے کہ 10 منٹ دینا 24 گھنٹوں میں یہ کوئی بڑی بات تو نہیں، لیکن اس میں سے وہ 2 آیات 3 آیات جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے اور اپنے قرآن مجید کی اصلاح کر سکتا ہے۔ يذكر الشيخ بأن رجل هو يعرفه يبلغ من العمر ما يقرب من 70 سنة، 70 سنة، قد أصابه مرض ولا بد من إجراء عملية جراحية، 70 سنة. يقول دخل إلى المستشفى فقرر الأطباء العملية جراحية. جيد. وهو في أثناء دخوله إلى غرفة العمليات قال للطبيب: دكتور بعد إذنك لا تصنع أي أمر من إجراء العملية حتى أبدأ في ورد القرآن. هذا الرجل كان يختم القرآن في كل 3 أيام، كل 3 أيام حفظا ليس قراءة من مصحف، كل 3 أيام. رجل ذو لحية بيضاء يبلغ من العمر 70 سنة، والأطباء في قلق ربما يموت بين أيديهم، فقال لهم: لا تقوموا بإجراء أي عمل للعملية حتى أبدأ في وردي. وبالفعل بدأ الرجل يرتل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وأخذ يقرأ ويقرأ، ثم أشار للدكتور حتى يعطيه حقنة البنج التي تغيبه عن الوعي. وبالفعل بعد نصف ساعة أو 10 دقائق والرجل ما زال يرتل القرآن بعد أن أخذ حقنة البنج. فأشار عليه الأطباء وتحدثوا معه: فلان أنت تسمع؟ ما أجاب عليهم، إنما أخذ يرتل في القرآن. فقام الأطباء بإجراء العملية والفتح وما يلزم من إجراء تخييط العملية، وانتهى الأطباء وما انقطع الرجل عن الترتيل. سبحان الله رب العالمين. ربما لو قستها بعقلك: ولعم الشيخ كيف هذا؟ أقول لك: لهم حال مع الله رب العالمين، لهم حال عند الله رب العالمين. نعم يا أحبابي. وخرج من غرفة العمليات إلى غرفة أخرى وما انقطع عن الترتيل. هذا هو القرآن، هذا هو القرآن الذي لو باشر قلبك كما قال الله رب العالمين: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله لن يطمئن قلبك بالمال، والله لن يطمئن قلبك حبيبي بكثرة الأولاد، ولا بمنصب، ولا بوظيفة، ولا بسيارة، ولا ببيت كبير، إنما والله العظيم لن يطمئن قلبك إلا بالله. ألا بذكر الله رب العالمين، بالقرآن. نعم يا أحباب إخواني في الله. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ذات يوم صلى الله عليه وسلم من بيته متوجها إلى الكعبة المشرفة ليصلي فيها صلى الله عليه وسلم، فأخذ الكفار يتغامزون على رسول الله ويضحكون على رسول الله. والله ما سبهم النبي وما تكلم النبي، إنما بدأ النبي يرتل القرآن،
فأخذ المشركون ينظرون إلى رسول الله. أخذ المشركون ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ النبي يرتل القرآن: وما أدراك إذا ما سمعت القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي يقرأ: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأخذ النبي يقرأ إلى أن وصل إلى قول الحق جل جلاله: أزفت الآزفة، وهم ينظرون إلى رسول الله وقد شخصت أبصارهم وحدقوا إلى رسول الله، ينظرون إلى رسول الله، وبدأت الدموع من أعينهم وهم على الكفر. وأخذ النبي يقول: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي ثم رفع من السجود، فإذا به يجد النبي المفاجأة الكبرى أن المشركين سجدوا لما سجد النبي محمد. الله أكبر. شیخ مصر کے عالم علامہ محمد حسان کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کسی خطبے میں کسی بزرگ کا واقعہ نقل کر رہے ہیں جو مصر کے اندر ہی تھے. 70 سال کی ان کی عمر تھی، سفید داڑھی تھی، اور اس عمر کے اندر انہیں کسی مرض کے لیے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا اور آپریشن ان کے کرنے کی ضرورت پڑی ڈاکٹروں نے. تو جب وہ آپریشن تھیٹر میں جا رہے تھے تو اپنے ڈاکٹر سے کہنے لگے کہ میں جب آپ مجھے بے ہوش کرنا چاہتے ہیں یا میرے جسم کا آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت شروع کیجئے جب میں آپ کو اس کی اجازت دے دوں یا میں اپنے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دوں، کیونکہ میرا معمول یہ ہے. وہ جو 70 سال کے اس آدمی کی وہ اپنے معمول بتا رہا تھا، وہ بھی قرآن مجید کا حافظ تھا اور ہر تیسرے دن یا تیسری رات وہ قرآن مجید کو زبانی پڑھ کے وہ ختم کر رہا تھا. تو 3 راتوں کے اندر اس کا یہ ایک روٹین بنی ہوئی تھی کہ وہ قرآن مجید کو اس انداز سے تلاوت کرتا ہے. تو جب وہ تھیٹر میں لے جائے گئے تو انہوں نے وہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، سورۃ البقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو یہاں سے جب قرآن مجید کی قرأت شروع کی تو وہ ترتیب کے ساتھ پڑھتے چلے گئے. تو ڈاکٹر حضرات نے کافی دیر ان کا انتظار کیا. جب آدھا جوز یا زیادہ ہو گیا تو انہوں نے اس کو وہ جو دوائی ہے بے ہوشی کے لیے وہ دے دی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زبان جو ہے وہ قرآن مجید کی اسی طرح تلاوت چلتی رہی اور آواز اسی طرح آتی رہی. انہوں نے تھوڑی دیر بعد اور دوبارہ ان سے پوچھا کہ ہم اب آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو کیا تو ہماری بات سن رہا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ڈاکٹر کی دوسری باتیں بالکل اسے سنائی نہیں دے رہی. وہ جو دوائی انہوں نے دی تھی وہ اس کے پورے جسم پہ اثر کر چکی تھی، لیکن زبان جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مگن تھی اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہی، حتیٰ کہ انہوں نے ان کا آپریشن شروع کر دیا اور جو چیز وہاں مادہ وغیرہ نکالنا تھا چیز پھاڑنے کے بعد وہ مادہ وغیرہ نکالا بھی، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ انہوں نے وہاں سے جو بھی کرتے ہیں آپریشن مکمل کیا اور واپس اس کے جو روم تھا وہاں تک لے گئے. تو اس سارے دورانیے کے اندر اسے نہ تو آپریشن کی کوئی تکلیف یا کوئی ایسا محسوس ہوا بلکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کو متواتر کرتا رہا. تو یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور واقعہ بھی انہوں نے ذکر کیا کہ آپ مکہ المکرمہ میں کعبہ اللہ کے پاس رات کو تشریف لائے اور آپ کا عبادت وہاں پہ نماز ادا کرنے کا پروگرام تھا. تو کفار مکہ وہ جو دور کھڑے وہ آپ کے اوپر استہزان اور مسکرا رہے تھے اور ایسے ہی آپ کے اوپر جو طعن و تشنیع ہے وہ تیر برسا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نہیں کہا، ان کی گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیا، ان کے طعنوں کا جواب اس طرح طعنوں سے نہیں دیا، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی. اور جب پڑھنے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر سننے والے کو کیا ہی لطف آتا ہوگا.
کہ وہ ہستی پڑھ رہی ہے جس پہ قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری آواز سے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى یہ قرآن مجید کی صورت تلاوت کر رہے ہیں. اور پڑھتے پڑھتے کفار نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کر رہے ہیں تو وہ پوری طرح ساکت اور جامد ہو کر کھلی آنکھوں کے ساتھ آنکھیں جھپکانا بھی بھول گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرات میں سننے میں اتنے مگن ہوئے کہ وہ قرآن و مجید سن رہے تھے. ساری مخالفت، ساری گالیاں، وہ ساری دین دشمنی وہ بالکل ایک لمحے کے لیے بھول چکے تھے اور وہ مکمل ہمتن گوش تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے کہ ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کہ قیامت آنے والی وہ قریب آ چکی ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی اس قیامت کو روک نہیں سکتا ہے، اور تم اس قرآن مجید کی بات پہ یا اس حدیث پہ تم تعجب کرتے ہو، بہت زیادہ تم مسکراتے ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم کھڑے رہتے ہو صامت ہو کر. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تمہیں چاہیے کہ اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو. تو چونکہ سورت کے اختتام پہ سجدہ تلاوت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت میں چلے گئے، اور جب آپ سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ سارے کفار، وہ سارے سردار جو آپ کا مذاق اڑا رہے تھے وہ آپ کے ساتھ سجدے میں پڑے ہوئے تھے. تو یہ قرآن مجید کی ایک تاثیر تھی، قرآن مجید کا ایک اعجاز تھا. أختم كلامي إن شاء الله أحبابي إخواني بالتنبيه على أمرين. الأمر الأول، القرآن لابد أن يرتل. ليس القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ليس قرآن. قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله قال له ورتل القرآن ترتيلا. سبحان الله، القرآن من خصائص القرآن أنه مرتل. إنجيل لا يرتل، درسناه في مقارنة الأديان. وجاء عيسى الذي هو موجود في التوراة والإنجيل يسوع وتحرك من أورشليم ووصل إلى النخلة المقدسة لا يرتل. أما كلام الله الحمد لله رب العالمين. وقد وجدت هذا الأمر كما تحدثت معكم منذ 10 أيام أظن أو الأسبوع الماضي لما دعيت إلى الكنيسة لأقرأ القرآن. سبحان الله رب العالمين، كان معي من هو ممثل لليهودية وممثل للنصرانية وممثل للبوذية وممثل للصيخ وممثل ديانة والله لا أعرفها. سبحان الله رب. وجميع أصحاب الأديان بدأوا بالموسيقى. أما أنا بفضل ربي جل جلاله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. انتهيت من سورة الفاتحة ثم بدأت في قول الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والله أكثر الناس أخذوا يبكون من القرآن وهم على الكفر. هذا هو الأسبوع الماضي. الأمر الثاني أحبابي إخواني في الله، ترتيل القرآن لابد أن يقرأ بحروفه. لا تتحجج أنك باكستاني أو هذا أفغانستاني أو هذا مصري أو هذا ألماني أو هذا تونسي أو هذا أمريكي. سبحان الله، والله تبكي عيني لما أسمع الشيخ العلامة رحمة الله عليه أحمد ديدات وهو يقرأ القرآن، تبكي العين وهو لا يجيد اللغة العربية. لا تتحجج يا أخي، لا تتحجج أنك لا تجيد اللغة العربية. القرآن ينطق بكل الألسن، كل الألسن تنطق بالقرآن، ألماني أمريكاني أيا كان يقرأ القرآن، ولا بد المحافظة على حروفه. الحمد لله رب العالمين ليس الحمد لله رب العالمين. الحمد في اللغة العربية المصيبة، كلمة حمد مصيبة. لما تقول الحمد لله يعني المصيبة من الله. سبحان الله، الله مصيبة. حرف واحد يضيع الكلمة، بل والله نقطة واحدة. لو قلت
وقالت هذا بعلي شيخ كبير. لو أنك وضعت نقطة على العين ثم قرأت وهذا بغلي، سبحان الله، بعل رجل، بغل أكرمكم الله وعافاكم حيوان معروف. نعم، يبقى لابد من المحافظة. ابدأ أيا كان عمرك، 50 سنة، 40 سنة، 20 سنة، 3 آيات يوميا تقرأهم قراءة صحيحة. الأمر الثاني الأخير، القرآن صديق للمؤمن، إما أن تلقى الله به وإما أن لا تلقى الله به. إما أن تلقى الله وأنت معك إذا ما مت، الله سلاحك، كنت أقول سلاحك القرآن، تموت به وتبعث به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات على شيء بعث عليه. أخيرا، الرجل الذي كنت أسكن عنده في القاهرة قبل زواجي، هذا الرجل عند الاحتضار نادى على ابن عمه وقال فلان تعال أسمعني القرآن، أنا أحب أن أسمع القرآن الآن. فبدأ ابن عمه من جزء عما يتساءلون ثم النازعات، فأخذ يشير له بسرعة أسرع إلى أن وصل إلى سورة الفجر. وأخذ الرجل يرتل القرآن لابن عمه، وابن عمه كان في ساعة الاحتضار، إلى أن وصل إلى قول الحق تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة، قال ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم يموت. ابن تيمية رحمه الله دخلوا عليه في ساعة الاحتضار فوجدوه يرتل قول الله رب العالمين إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جزاكم الله خيرا. وأشكر أخي وحبيبي في الله فضيلة العلامة الشيخ حفظه الله الشيخ شريف الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شیخ صاحب قرآن مجید کی اہمیت کو وضاحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کا پڑھنا ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، قواعد و ضوابط کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ باقی جتنی بھی کتابیں آئی ہیں وہ غیر مرتل ہیں۔ قرآن مجید کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا اور اس کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ تو ترتیل کا معنی ہی یہ ہے کہ اسے حسن صوت کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ، اور اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے سمجھ کے ساتھ پڑھا جائے، اور یہ قرآن مجید کا تقاضا ہے۔ شیخ نے ابھی پچھلے ہفتے شاید کسی یہاں کنیسہ میں یا گرجے میں کہیں جو پروگرام ہوا تھا اس میں شرکت کی، تو کہہ رہے تھے کہ وہاں تمام مذاہب کے لوگ موجود تھے اور ہر ایک کو نے اپنے اپنے مذہب کے حساب سے اس کا آغاز کرنا تھا۔ تو جتنے بھی مذہب آئے تھے انہوں نے اپنے جو آغاز کیا وہ موسیقی کے ساتھ کیا۔ ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، یہود بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور مختلف قسم کے یعنی سور یا آلات موسیقی کے ساتھ۔ لیکن میرے جب باری آئی قرآن مجید کے حوالے سے تو میں نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ آہستہ آہستہ جب یہ تو کوئی موسیقی نہیں، کوئی ساتھ اس کے آواز نہیں، ساز نہیں، کچھ بھی نہیں، تو خاموشی حال میں طاری ہو گئی۔ اور جب میں نے سورۃ آل عمران کی یہ تلاوت کی، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم، تو یہ جب میں پڑھ رہا تھا تو اکثر ایسے لوگ وہاں میری نگاہوں کے سامنے تھے، باوجود وہ غیر مسلم ہونے کے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو اس طرح اگر قرآن مجید کو صحیح انداز سے پڑھا جائے تو آج بھی قرآن مجید اپنا اثر رکھتا ہے اور قرآن مجید کا اثر لوگوں کے دلوں پر ہوتا ہے۔ اور ویسے شیخ نے ایک دو مثالیں دے کر بھی بتایا کہ عموماً ہم
غور نہیں کرتے، لیکن چونکہ یہ عربی ہے قرآن مجید اور اس کو عربی میں ہی پڑھنا چاہیے، اس کا کوئی اور دوسرے مطلب اپنے طور پہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کا معنی جو ہے وہ بہت تبدیل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ ہا ہے بغیر نقطے کے، اگر اس کے اوپر ہم الحمد اس کو پڑھیں اپنے طور پہ کہ پڑھتے ہیں الحمد، تو الحمد کا معنی تو تعریف ہے، اللہ کی توصیف اور اللہ کی حمد ہے، لیکن الحمد کا معنی یہ مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ الحمدللہ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ساری مصیبتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ کتنا معنی اس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کی زوجہ محترمہ جو تھی، جب انہیں بشارت ملی کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے آ کے بتایا کہ ہم تو تجھے اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، تو ان کی زوجہ کہنے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرے یہ جو شوہر ہیں، بعل عربی میں شوہر کے اوپر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، تو میرے جو شوہر ہیں یہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو وہاں پہ لفظ بعلی شیخہ، اگر ہم عین کی جگہ پہ غین پڑھ دیں بغلی، تو بغل تو خچر کو کہتے ہیں، تو بعلی تو یہ جو شوہر ہے، اور اگر بغل کہا جائے تو یہ کھچر ہے، تو یعنی کتنا معنی چینج ہو جاتا ہے ایک نقطے سے۔ ہم سمجھتے ہیں ایک نقطے کا کیا فرق ہے، ایک نقطہ محرم سے مجرم بھی بنا دیتا ہے۔ تو خیر شیخ یہی واقعہ قرآن مجید کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آگے پتہ نہیں انہوں نے کتنا کچھ کہہ دیا، ذہن سے نکل گیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ برکف شیخ کا زیادہ جو اس چیز پہ تھا کہ آپ قرآن مجید سیکھنے کے لیے آئیں، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے آپ آئیں، تو شیخ ماشاءاللہ آپ کو یہ رہنمائی کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی عمر کا لحاظ نہ رکھیں، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، جتنا بھی ہے وہ آئے پڑھنے کے لیے، تو وہ رہنمائی کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو سورت کی آخری ہے ارجعی الی ربک، وہ واقعہ بیان کر رہے تھے، شیخ کہہ رہے تھے کہ میں قاہرہ میں اپنے جہاں پہ شادی سے پہلے میں ایک گھر میں رہتا تھا، تو وہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت اکثر ہوتی تھی، اور ہمارا ایک کزن ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، تو ان کے والد نے اسے بلایا اور کہا کہ آؤ جلدی آؤ اور مجھے قرآن مجید سناؤ۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید وہ مجھے سنا رہے تھے، تو انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا اس بچے نے، اور عما یتساءلون کی یعنی آخری جز کی تلاوت شروع کر دی۔ تو عما یتساءلون والنازعات اور آگے پڑھتے پڑھتے، اور وہ جو بزرگ ہیں جنہوں نے بلایا تھا دور سے، وہ انہوں نے کہا کہ آؤ اور قرآن مجید کی مجھے سناؤ۔ وہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، اور سنتے سنتے جب سورۃ الفجر تک پہنچے تو اس وقت تک ان کا جو آخری وقت ہے وہ آ چکا تھا، اور ان کی جو جان کنی کا جو عالم ہوتا ہے جس میں سانس اکھڑنا شروع ہوتی ہے، تو ان کی سانس اکھڑنا شروع ہو گئی، اور پڑھتے پڑھتے سورۃ الفجر کی وہ اس آیت کے اوپر جب پہنچے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے مطمئن ہو جانے والی روح، نکل اور اپنے رب کی طرف چلی جا، جو تو بھی راضی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھ سے راضی ہے، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ تو کہتے ہیں جب وہ یا ایتھا النفس المطمئنہ پہ پہنچا تھا، تو اس وقت ان کی آخری سانس شروع ہو چکی تھی، اور اس نے لمبے لمبے 2 سانس لیے، اور پھر جب ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وہاں تک پہنچا، تو پھر اس کی سانس بالکل زیادہ اکھڑنا شروع ہوئی، اور جب انہوں نے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یہ تلاوت کی، تو اس وقت ان کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وقت وہ وفات پا گئے۔ تو اس طرح کے کئی واقعات، آخر میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ جب ان کا آخری وقت آیا اور ان کے جو شاگرد جو پاس تھے وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئے، تو شیخ آخری امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو آخر میں تلاوت کر رہے تھے، وہ پڑھ رہے تھے
इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर फी मक़अदि सिद्क़िन इंदा मलीकिन मुक़तदिर, कि यकीनन जो मुत्तकी हैं वो जन्नतों में होंगे, बागात में और नहरों में होंगे, और बड़े कुदरत वाले अल्लाह के पास और सच्चे घर में वो होंगे। तो ये इमाम इब्न तैमिया की ज़िंदगी के आखिरी अल्फाज थे, ये अदा किए और वो उन्होंने वफ़ात पाई। तो ये उसे ही नसीब होता है जो दुनिया के अंदर भी कुरान मजीद के साथ अपना एक ताल्लुक़ रखता है। अल्लाह अमल की तौफीक करे।